مورخہ 20 جون 2011 کو نڈا میں بیت الامن مسجد کا افتتاح ہوا، جہاں بارش کے باوجود احباب جماعت بڑی خوشی اور بشاشت سے حضور اقدس کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ جذبات جو ہیں یہ بیان تو ہم نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے چھوٹا سا شہر اور ایسے عاجز اور گناہ گار سے آدمی اور ہمارے حضور اس وقت یہاں تشریف لا رہے ہیں ہمارے درمیان میں، ہم اس لمحات کو الفاظ میں شاید بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لمحات ہیں ہمارے لیے جو شاید نہ ہی زندگی میں کبھی اس سے پہلے اور نہ ہی زندگی میں ہم شاید یہ نہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد۔ الحمدللہ یہ بیت الامن نڈا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت خوبصورت مسجد جو ہے وہ بنی ہے، اور نڈا کی جماعت جرمنی کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہے۔ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جہاں بھی اسلام پھیلانا ہو وہاں مسجد بنا دے، تو یہ جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے گھر بنانے کی توفیق دے رہا ہے، اور جو کل حضور کا پیغام تھا یونین اسٹیٹ کی مسجد میں، تو ہمیں تو یہ امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے ان مسجدوں کو چھوٹا کر دے گا اور انہی لوگوں سے کر دے گا۔ تو جذبات ہمارے یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے بہت جلد چھوٹا کرے اور ہمیں اور بنانے کی توفیق دے۔ تقریباً 5:15 بجے حضور اقدس نڈا میں مسجد کے افتتاح کے لیے تشریف لے آئے۔ لوکل امیر صاحب، مربی صاحب اور نڈا کے میئر نے آپ کا استقبال کیا۔ حضور نے پھر دعا کے ساتھ مسجد کا افتتاح کیا۔ دعا کے بعد حضور اقدس مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی۔ صلاۃ الظہر اور عصر کے بعد مسجد کی افتتاحی تقریب تلاوت قرآن کریم کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد ازاں امیر صاحب نے ایک مختصر سے خطاب فرمایا، جس میں آپ نے مسجد اور شہر نڈا کا تعارف کروایا اور مسجد کی تعمیر کے دوران جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا مختصراً ذکر کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس چھوٹے سے خوبصورت شہر میں اور اس خوبصورت علاقے میں جماعت احمدیہ کو ایک خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق ملی۔ مساجد تو جماعت احمدیہ ہر جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے جہاں بھی جماعت موجود ہے، بشرطے کہ اس علاقے کے لوگ تعاون کریں، اور جیسا کہ امیر صاحب نے ذکر کیا، باوجود یہاں مخالفت کے علاقے کی اکثریت نے اور جو میئر تھیں اس زمانے کی، انہوں نے خاص تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دی کہ یہ جگہ خرید کر یہاں مسجد بنائیں۔ عموماً مسلمانوں کے جو
شدت پسندی کا تصور قائم ہو گیا ہے لوگوں میں، خاص طور پر مغرب کے لوگوں میں. اس کی وجہ سے بڑے لوگ، عموماً اکثریت لوگوں کی مغرب میں بڑی سخت اس بات کی مخالفت کرتی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز ان کے علاقے میں قائم ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو امن اور سلامتی، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دینے والا ہے. اور حقیقی اسلام پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان میں یہ نمونے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جس نے اس زمانے کے امام کو مانا، جن کا پیغام یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں جن کی طرف شدت سے توجہ دلانی چاہتا ہوں. ایک یہ کہ بندہ اپنا پیدا کرنے والے کو پہچانے، اور جب خدا تعالیٰ کی پہچان ہوگی ایک انسان میں تو پھر اس کی مخلوق کی بھی پہچان ہوگی، اور جب مخلوق کی پہچان ہوگی تو دوسرا کام یہ ہے پھر کہ بندہ بندے کے حقوق ادا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ کس کا کیا مذہب ہے، کس کی کیا قومیت ہے، کس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کی ایک دوسرے کی عزت اور تکریم اور محبت اور پیار کا سلوک ایک دوسرے سے کیا جائے. یہ ہے وہ تعلیم جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے. بس یہ تعلیم ہے جس کو جہاں بھی احمدی موجود ہے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب مسجد بن جاتی ہے جس علاقے میں لوگوں کی اس طرف نظر ہو جاتی ہے، خاص توجہ پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مزید شدت بھی پیدا ہوتی ہے، یا ہونی چاہیے. ایک احمدی کا پھر ایک خاص طرح امتیاز ہونا چاہیے، ایک خاص امتیازی نشان ہونا چاہیے کہ وہ پھر اس پیغام کو جو بندے کو خدا سے قریب کرنے کا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا پیغام ہے وسیع طور پر پھیلائے. اور کوئی ایسا عمل کسی احمدی سے سرزد نہ ہو، نہ اس مسجد کے اندر، نہ اس مسجد کے باہر، نہ اس علاقے میں، نہ اس شہر میں، جو اسلام اور احمدیت کو بدنام کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی احمدی آباد ہیں، یہ علاقے کے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ ہم احمدی جو ہیں عموماً پیار اور محبت اور بھائی چارے کو پیغام کو پھیلانے والے ہیں. اور یہ خوبصورت تعلیم ہے اور یہ خوبصورتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت میں پیدا کی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بس رہی ہو. افریقہ میں ہمارے ایک احمدی سیاستدان ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہتے ہیں، وزیر بھی بنتے ہیں. وہاں ایک دفعہ یہ ذکر ہو رہا تھا گھانا میں کہ مسلمان ان علاقوں، اس وقت مغربی افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جو ویسٹ کوسٹ کا علاقہ ہے، 10-11-15% ہے. یہ بحث ہو رہی تھی کہ ہمارے جو جرائم ہیں، اکثر جرائم پیشہ بظاہر مسلمانوں میں سے ہیں، اور ایک کمیٹی اس کے لیے حکومت نے بنائی جو یہ غور کرے
کہ جائزہ لے کے واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں. تو ہمارے یہ منسٹر جو ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اس کمیٹی کے ممبر تھے کہ میں نے اس کمیٹی کو کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ مسلمان جرائم پیشہ زیادہ ہیں کہ نہیں، لیکن یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو احمدی ہے، جو جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکا ہے اور اس ملک میں آباد ہے، چاہے وہ گھانیان ہے یا کسی اور ملک سے آ کے یہاں آباد ہوا ہے، وہ ان جرائم میں ملوث نہیں ہوگا. چنانچہ اس کمیٹی نے افسر جیل خانہ جات جو ڈائریکٹر جنرل تھا اس کو کہا کہ جائزہ لے کے رپورٹ پیش کریں. تو یہ تو حقیقت تھی کہ جرائم میں مسلمان زیادہ ملوث تھے عیسائیوں کی نسبت، کم از کم جیلوں میں تھے. لیکن یہ جو انہوں نے چیلنج کیا تھا